کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ اللہ نے صحت دی، ایمان دیا، تو اللہ کا شکر ادا کرو اور بولو الحمدللہ۔ بہت سی ٹھوکریں کھانے کے بعد ہی احساس ہوا کہ کچھ نہیں کہتی ہاتھوں کی لکیریں، خود ہی بنانی پڑتی ہیں اپنی بگڑی ہوئی تقدیریں۔ کھیلتے رہے رشتوں میں کھیل، لوگ اناج جیت کر تعلق ہار گئے۔ شادی ہونے کا انتظار کرتی ہوئی بیٹی اور روزگار ملنے کا انتظار کرتا ہوا بیٹا، دونوں ہی ایک کرب سے گزرتے ہیں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ یہ راہ عشق ہے، اس میں کہیں سایہ نہیں ہوتا، یہاں سے واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ہمیں منظور ہے کہ ہم کٹا لیں گے گردنیں اپنی، کسی فرعون کو ہم سے مگر سجدہ نہیں ہوتا۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماضی کو بھول جاؤ، تم کیا تھے، لوگوں کے منہ بند کروانے ہیں تو آگے بڑھو، ایک نیا کام کرو، نئی زندگی کی شروعات کرو۔ اگر کسی کو آپ کی محبت محسوس نہیں ہوتی اور نظر بھی نہیں آتی تو یقین دلانے کی کبھی کوشش نہ کریں، ناکام ہی رہیں گے، کیونکہ محبت ایک لطیف احساس ہے، یہ پتھر دلوں پر نہیں اترا کرتی۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنی گہرائی تک چبھ جاتے ہیں کہ پھر ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اتنے برے ہیں؟ مرنے کے لیے بس موت چاہیے ہوتی ہے، اور چھوڑ جانے کے لیے حوصلے، اور حوصلوں کے لیے دل پتھر کرنے پڑتے ہیں۔ یاد رکھیے، چھوڑ جانے اور چھوڑ دینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ رویے کو تبدیل کر دینا بہترین معذرت ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی ہی نرالی ہوا کرتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا تو کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہیں۔ سورہ نوح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہی ہدایت مانگو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور پھر انہیں فراموش کر دیں۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ سقراط کے سامنے ایک آدمی نہایت خوبرو، اعلیٰ پوشاک، کمال حلیہ، اٹھلاتا ہوا آیا تو سقراط بولا، کچھ بولیے تاکہ آپ کی قابلیت معلوم ہو۔ داڑھی والا چوری نہیں کرتا، چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، دھوکے باز نماز پڑھ لیتا ہے۔ برائی کو ختم کریں، نیکی کو نشانہ نہ بنائیں۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں تھا، اور کچھ بھی آپ کا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سب دنیاوی وابستگیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں۔ دولت پر کبھی تکبر مت کرنا، اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا۔
زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا بنا لیا۔ غم میرا سننے کو جب کوئی بھی نہ ملا، تو رکھا سر سجدے میں اور رب کو سنا دیا۔ ہماری کچھ خواہشیں پوری نہیں ہو سکتیں، اور ہماری زندگیوں میں کچھ معاملات تاخیر ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے زیادہ خوبصورت تقدیر چھپا رکھی ہے جو ہمیں سوٹ کرتی ہے، اور ہمارے لیے اس سے خوشی کا باعث بنتی ہے جس کی ہم نے خواہش کی تھی۔ بس اے اللہ تیرا شکر اور تیری حمد ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ غلطیاں کیجئے پر خدا را کسی کے ساتھ غلط مت کیجئے، یہ آہیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، محشر تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور یہ آہیں نسلوں تک جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ بے شک اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور صرف مٹی پر بیٹھا کرے۔ وہ رستے ترک کرتا ہوں، وہ منزل چھوڑ دیتا ہوں، جہاں عزت نہیں ملتی وہ محفل چھوڑ دیتا ہوں۔ کناروں سے اگر میری خودی کو ٹھیس پہنچے تو بھنور میں ڈوب جاتا ہوں، وہ ساحل چھوڑ دیتا ہوں۔ جو اپنی جوانی میں سیکھنے کو نظر انداز کرتا ہے وہ اپنے ماضی کو کھو دیتا ہے اور مستقبل کے لیے مر جاتا ہے۔ یونانی کہاوت۔ قرضے سے دور رہیں، کیونکہ قرضہ آپ کو ذلیل کر سکتا ہے۔ میں نے تسلیم کیا ہے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی آمدنی کو کم خرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ بینجامن فرینکلن۔ جو لوگ کوشش اور امید نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے، اور وہ وہاں سے ان کے لیے بند دروازے کھولتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بے شک اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز ایک صبح عطا کرتا ہے جو دودھ کی طرح صاف اور شفاف ہے، مگر افسوس ہم روزانہ اس کو اپنے جھوٹ اور فریب سے کالا کر دیتے ہیں۔ کسی فیصلے کے وقت بات اگر قرآن تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں، بلکہ قرآن کے اندر سے پڑھ کر کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس بارے میں کیا حکم فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے انصافی نہیں کرتا۔ توڑیں گے غرور عشق کا ہم اس قدر سدھر جائیں گے، کھڑی رہے گی محبت راستے میں ہم سامنے سے گزر جائیں گے۔ رات یہ کون میرے خواب میں آیا ہوا تھا، صبح میں وادی شاداب میں آیا ہوا تھا، یہ تو صد شکر خیالوں نے تیرے کھینچ لیا، میں تو حالات کے گرداب میں آیا ہوا تھا۔ تجھ سے دوری میں بھی خوش رہتا ہوں پہلے کی طرح، بس کسی وقت برا لگتا ہے تنہا ہونا، یوں میری یاد میں محفوظ ہیں تیرے خد و خال، جس طرح دل میں کسی شے کی تمنا ہونا۔ صبح کی چائے میں ہوتی ہے وہ تاثیر غضب، جو گئی رات کے چہرے سے تھکن نوچتی ہے۔